بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب ہم پاکستانی معاشرے کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات پر غور کرتے ہیں کہ کیسے 73 سال ہونے کو ہیں ہمارا ملک آزاد ہوئے اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ابھی تک ہم اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکے۔ پاکستان میں تعلیم کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر پرائمری اسکول بھی موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ پاکستان میں کرپشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے۔ پاکستان کے ادارے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ عدالتوں میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ جب ہم پاکستانی سوسائٹی کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری باہمی آپس میں جو معاملات ہیں ان میں دھوکہ دہی، منافقت، کرپشن، پاکستان میں رشوت، پاکستان میں ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ وجوہات ہیں ہمارے زوال پذیر ہونے کی۔ دیکھیں، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، پاکستان میں مدارس ہیں، پاکستان میں تبلیغ کا ایک منظم سسٹم ہے، پاکستان میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پاکستان میں لوگ عبادات کرتے ہیں۔ لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی سوسائٹی پر غور کرتے ہیں تو پاکستان میں جھوٹ ہے، منافقت ہے، پاکستان میں رشوت لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، پاکستان میں کرپشن ہے اور پاکستان میں جو ہے ملاوٹ ہے، پاکستان میں وعدہ خلافی ہے، پاکستان میں ناانصافی ہے، پاکستان میں جب ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں اس میں ہم ایمانداری نہیں برتتے۔ تو یہ وجوہات ہیں ہماری سوسائٹی کی تباہی کی۔ دیکھیں، جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ باقی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس پر آپ کو معافی نہیں ملنی۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے یتیم کا مال کھایا وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے یا آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ہم بیسکلی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ پاکستان میں دیکھیں، ہمارے لین دین میں جو ہم باہمی معاملات طے کرتے ہیں اس میں کتنی دھوکہ دہی ہے، منافقت ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، وعدہ خلافی ہے، ناانصافی ہے، جھوٹی گواہی۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوا، جس سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ملاوٹ کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، معاشرے میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے، دیتا ہے، اس سے سوسائٹی میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ناانصافی سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ہمیں بیسکلی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ تباہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حقوق العباد کو بھلا دیا ہے۔ صرف ہم دین کا تصور ہماری نظروں میں یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے۔ نماز 5 وقت نماز جو ہے یہ فرض ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایمانداری بھی برتنی چاہیے، ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے، ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں لین دین کے معاملات میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ پھر ہی ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ادروائز اگر ہم صرف عبادتیں کرتے رہیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں ہم اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانیں، ان کے احکامات پر عمل نہ کریں، تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہماری جو زندگیاں ہیں یہ کمپلیٹ اسلام کے مطابق گزارنی چاہیے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، دیانتداری سے کام لینا چاہیے، ایمانداری برتنی چاہیے۔ ہمیں رشوت، ہماری سوسائٹی سے اس کو ختم کرنا چاہیے، کرپشن کو ختم کرنا چاہیے، بددیانتی کو ختم کرنا چاہیے، ملاوٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، پھر ہی ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ترقی کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔